وقت سحر ہے اٹھو مولا سے لو لگاؤ، وقت سحر ہے اٹھو مولا سے لو لگاؤ، جواد دے رہا ہے انعام جاویدانہ، جواد دے رہا ہے انعام جاویدانہ۔ الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید، ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر فی شان حبیبہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ، فإن من جودک الدنیا وضرتها ومن علومک علم اللوح والقلم، مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ حمد و صلاۃ کے بعد میم ٹی وی کے عزیز سامعین و ناظرین، تمام تر محاسن اور تمام تر محامد صرف و صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ عزیز سامعین و ناظرین، رمضان مبارک کی خصوصی نشریات سحر ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کا میزبان ارشاد رضا القادری حاضر خدمت ہے۔ آج کے اس دوسرے سحر ٹرانسمیشن میں ہمارا موضوع بحث وہ تراویح کی شرعی حیثیت اور تراویح سے متعلق جو ضروری باتیں ہیں ہم ان کو جو ہے سماعت فرمائیں گے۔ یاد رکھیے گا تراویح جو ہے اس کا اختصاص اور اس کا جو ہے اتصال ہے رمضان المبارک کے ساتھ، اور تراویح چونکہ یہ لفظ جب سماعتوں سے ٹکراتا ہے، ہر شخص چاہے وہ بوڑھا ہو، بچہ ہو، جوان ہو، مرد ہو یا عورت ہو، اس کے ذہن میں جو ہے ایک خاص نماز کا تصور ابھر کر سامنے آ جاتا ہے، یعنی کہ تراویح کا لفظ سننے کے ساتھ ہی رمضان کے وہ بابرکت لمحات جو عشاء کے بعد جو ہے فجر تک آتے ہوتے ہیں، وہ لمحات عوام الناس کے ذہن میں جو ہے اجاگر ہو جاتے ہیں، اور تراویح کا لفظ سننے کے ساتھ ہی جو ہے ایک خاص قسم کی نماز جو کہ رمضان مبارک کے رات فرض عشاء کے بعد جو ہے ادا کی جاتی ہے، یہ تصور جو ہے ذہن میں آتا ہے۔ یاد رکھیے حکم شرعی سماعت فرما لیجئے کہ تراویح جو ہے یہ سنت موقدہ ہے بالاجماع، مرد ہوں یا عورت ہوں تمام پر جو ہے اس کی ادائیگی سنت موقدہ، یہ شرعی حیثیت ہے اس کی۔ بسا اوقات ہمارے ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ مرد جو ہے حضرات وہ مسجدوں میں جا کر تراویح ادا کر لیتے ہیں، اور خواتین جو ہے سمجھتی ہیں کہ اس کا تعلق فقط جو ہے مردوں سے ہے۔ ہم خواتین جو ہے مستثنیٰ ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جس طرح اس کی ادائیگی سنت موقدہ، اس کی جو شرعی حیثیت ہے، یہ جو ہے اس کی ادائیگی سنت موقدہ جس طرح مردوں پر ہے، تو یہی حکم شرعی جو ہے خواتین یعنی عورتوں پر بھی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی سماعت فرما لیجئے کہ تراویح کا تعلق جو ہے یہ قیام اللیل سے ہے، کہ نماز عشاء، رمضان کے عشاء کی نماز باجماعت کی ادائیگی کے بعد یا پھر نماز عشاء کی ادائیگی کے بعد، جس کو قیام اللیل کہا جاتا ہے، اور بالفاظ دیگر تراویح کا جو ہے لفظ استعمال کیا جاتا ہے، تو لہذا جو ہے یہ تراویح جو ہے
عشاء کی نماز کے بعد رمضان کی راتوں میں اس کی ادائیگی کا وقت طلوع فجر تک ہے۔ اب بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے کچھ لوگ طبقہ ایسا ہے کہ انہوں نے مختلف جگہوں پر جو ہے 3 روزہ 6 روزہ یا 10 روزہ یا 12 روزہ یا 15 روزہ تراویح کا اہتمام کر لیتے ہیں، اور وہ جو ہے ان جو ہے 3 6 یا 7 یا 10 یا 12 15 روزہ تراویح پڑھ لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اب جو ہے ہم آزاد ہو گئے، ہم نے قرآن الحمد سے لے کر والناس تک سن لیا، اب ہماری ذمہ داری جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ یاد رکھیے گا کہ تراویح جو ہے سنت مؤکدہ ہے از اول رمضان تا آخر رمضان، کہ رمضان کی شروعات سے لے کر رمضان کے اختتام تک اس نماز تراویح کا ادا کرنا یہ سنت مؤکدہ قرار پایا ہے اور قرار دیا گیا ہے۔ یہ نہیں کہ 3 یا 6 یا 8 یا 10 روزہ تراویح کا اہتمام کر لیا جائے اور اس کے بعد اپنے آپ کو بری الذمہ قرار دیا جائے۔ یہ جو ہے ایک عوامی مغالطہ ہے، اس مغالطے سے جو ہے عوام کو بہرحال آنا چاہیے۔ آئیے جو ہے تراویح کی شرعی حیثیت، کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے جو ہے اس تراویح کی جو ہے حیثیت معلوم ہوتی ہے، اور اس پر جو ہے پھر صحابہ کرام، جیسے کہ میرے آقا کا فرمان کہ صدیق اکبر، عمر فاروق اعظم، عثمان غنی اور شیر خدا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے عمل اس بات پر جو ہے دلالت کرتا ہے۔ حدیث مبارکہ کے جو الفاظ جو ہیں اس کو بھی سماعت فرما لیجئے کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتخذ حجرۃ فی المسجد من حصیر، میرے آقا نے جو ہے ایک جو ہے حجرہ مسجد نبوی میں جو ہے تیار کیا، جو کہ چٹائی کا تھا، یعنی کہ تاکہ اس میں یکسوئی کے ساتھ عبادت خداوندی کی جا سکے۔ فصلی فیہا لیالی، کہ چند راتیں میرے آقا نے اس میں جو ہے نماز ادا فرمائی۔ حتی اجتمع علیہ الناس، صحابہ کرام جو ہے سرکار کی بارگاہ میں جمع ہو گئے، تو یعنی کہ آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ جو ہے قیام اللیل میں جمع ہو گئے۔ ثم فقدوا صوتہ لیلۃ، ایک رات جو ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آباد مبارکہ وہ جو ہے نہ سنی انہوں نے۔ وظنوا انہ قد نام، صحابہ کرام نے گمان کیا کہ تحقیق جو ہے میرے آقا محو استراحت ہو گئے، سو گئے۔ فجعل بعضهم یتنحنح، بعض لوگ کھنکارنے لگے، بعض صحابہ کرام، تاکہ جو ہے اس آواز کو سن کر سماعت کر کے میرے آقا جو ہے جلوہ افروزی فرمائیں اور حجرہ مبارکہ سے جو ہے باہر تشریف لے آئیں، لیخرج الیہم، تاکہ میرے آقا جو ہے تشریف لے آئیں باہر ان کی طرف۔ فقال، جب یہ معاملہ ہوا تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما زال بکم الذی رأیت من دیعکم حتی خشیت، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جو تمہارا کام دیکھا وہ تم پر دائمی رہا، حتیٰ کہ میں نے یہ خوف کیا کہ تم پر یہ نماز فرض کر دی جائے گی۔ ذرا غور کیجیے کہ میرے آقا چند راتیں، 1 یا 2 یا 3 راتیں جو ہیں میرے آقا نے ادا فرمائیں یہ نماز تراویح، اور اس کے بعد میرے آقا نے ترک فرما دیا، صرف اور صرف جو ہے امت پر شفقت کرنے کے لیے، کہ میرے آقا کے الفاظ سمجھ فرمائیے، حتی خشیت ان یکتب علیکم ولو کتب علیکم ما کنتم بہ، مجھے خوف ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوام کی وجہ سے یہ تم پر نماز فرض کر دی جائے، اور جب تم پر اگر یہ نماز فرض کر دی گئی، ما کنتم بہ، تم اس کو قائم نہیں کر سکو گے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمی کو دیکھیے، اپنی امت پر شفقت کے عالم کو دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے جو ہے تراویح کی نماز ادا کی، لیکن اس میں دوام اختیار نہیں فرمایا۔ کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ دوام اختیار کرنے کی بنا پر جو ہے تراویح کی نماز یہ فرض کر دی جائے۔ پھر میرے آقا نے ارشاد فصلوا ایھا الناس فی بیوتکم، اے لوگوں اپنے گھروں میں نماز ادا کرو۔ فإن افضل صلاۃ المرء فی بیتہ الا الصلاۃ المکتوبۃ، کہ بندے کی سب سے افضل ترین نماز جو ہے وہ اس کے گھر میں ہے سوائے صلاۃ مکتوبہ کے۔ تو لہذا قیام اللیل میرے آقا نے فرمایا ہے، اور یہی روایت اسی کو مزید جو ہے طول دیتے ہوئے ایک اور روایت میں بھی آتا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرغب فی قیام رمضان من غیر ان یأمرہم، میرے آقا کریم علیہ السلام رمضان کے قیام میں رغبت فرمایا کرتے تھے بغیر اس کے کہ میرے آقا جو ہے صحابہ کرام کو حکم دیں، فیہ بعزیمۃ، عزیمت کے ساتھ، فیقول من قام، میرے آقا یہ بھی ارشاد فرماتے کہ جو رمضان کے مہینے میں ایمان کی حالت میں اور ثواب کے حصول کی نیت سے وہ احتساباً قیام کرے گا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ،
تو اس کے گزشتہ تمام صغیرہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی جو ہے عمل پر رہے یہاں تک کہ میرے آقا اس خاکدان گیتی سے جو ہے پردہ فرما گئے۔ والامر علی ذلک فی خلافت ابی بکر، اور معاملہ صدیق اکبر کی خلافت میں بھی اسی طرح رہا۔ وصدرا من خلافت عمر علی ذلک، اور عمر فاروق اعظم کی دور خلافت کے ابتدائی دور میں بھی اسی طرح رہا۔ تو ذرا غور کیجئے کہ تراویح کی نماز میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، صدیق اکبر سے بھی ثابت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پہلے صحابہ کرام علیہم رضوان جو ہے اس نماز جو تراویح ہے جو رمضان کی راتوں میں ادا کی جاتی ہے وہ متفرق اور منتشر طور پر جو ہے ادا کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ عمر فاروق اعظم اپنے دور خلافت میں جب گزرے تو دیکھا کہ صحابہ کرام مختلف جو ہے جماعتوں کی صورت میں اور مختلف جو ہے انداز میں اور الگ الگ جو ہے انداز میں علیحدۃ وہ تراویح کی نماز ادا فرما رہے ہیں۔ تو عمر فاروق اعظم نے کہا کہ میں نے چاہا کہ میں تم تمام لوگوں کو جو ہے ایک امام پر جمع کر دوں۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ بہترین قاری ہیں، صحابی رسول ہیں، ان کی جو ہے امامت میں تمام صحابہ کرام کو جمع کر دیا۔ اب اگلی رات جب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر جو ہے جماعت صحابہ پر ہوا تو وہ منظر جو روحانی منظر دیکھ کر خوش ہو گئے، اور عمر فاروق اعظم کی یہ بخاری شریف کے الفاظ ہیں کہ اس وقت جو ہے عمر فاروق اعظم نے یہ ارشاد فرمایا کہ نعمت البدعۃ ہذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے، کتنا اچھا نیا کام ہے۔ تو ذرا غور کیجئے کہ ہر نیا کام جو ہے وہ برا نہیں ہوتا، بلکہ برا وہ نیا کام ہوتا ہے جو کہ قرآن، جو کہ حدیث، سنت مصطفیٰ کے جو ہے مخالف اور منافی ہو، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے جو ہے قول اور اس کے حکم کے منافی نہ ہو، اگرچہ اس کا ثبوت نہ بھی ہو، اگر وہ فی نفسہ ہی اچھا ہے تو لہذا منافی ہونا یعنی کہ یہ قابل منع ہے، یہ ممانعت کے قابل ہے کہ قرآن و حدیث اللہ اور اس کے رسول کے قول و فعل کے منافی ہو نیا کام، تو یہ ممنوع ہے۔ اور اگر منافی نہیں ہے، اگرچہ اس کا ثبوت نہ ہو اور وہ فی نفسہ ہی اچھا ہو، تو اس کو اسلام نے اچھا قرار دیا۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی کی طرف اشارہ فرمایا، نعمت البدعۃ ہذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے۔ اور یہ تو قیام اللیل یعنی تراویح کی بات ہے۔ اب آ جائیے آگے کی طرف چلتے ہیں کہ تراویح کی 20 رکعتوں کے متعلق عام طور پر ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے یہ بھی جو ہے ایک تکرار اور بحث کی صورت اختیار کر جاتا ہے یہ مسئلہ کہ آیا تراویح کی رکعتوں کی تعداد 20 ہے یا پھر جو ہے تراویح کی رکعتوں کی تعداد جو ہے وہ 8 ہے اور 3 رکعت وتر ہے۔ بہرحال بعض جو ہے 11 رکعت اور بعض جو ہے 23 رکعت، 20 رکعت وتر، 3 رکعت وتر تراویح، 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر کو قرار دیتے ہیں، اور بعض 8 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر کو قرار دیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا ایک روایت مصنف امام عبدالرزاق نے اپنے مصنف میں اور امام بہقی نے بھی جو ہے سنن میں جو ہے اس کو روایت کیا، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعتا سوی الوتر، کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں وطر کے علاوہ 20 رکعت ادا فرمایا کرتے تھے۔ واضح جو ہے حدیث شمار کا آپ نے سماعت فرما لی کہ تعداد تراویح جو ہے رکعت تراویح کی تعداد کی جو تراویح کے رکعت کی جو تعداد ہے اس کے متعلق بھی آپ نے سماعت فرما لیا کہ یہاں پر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وطر کے علاوہ 20 رکعت تراویح بہرحال ادا فرمایا کرتے تھے۔ اور ایک اور روایت کے اندر علامہ شامی نے جو ہے اس روایت کو نقل کیا کہ یہاں پر امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ نے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہے تراویح اور عمر فاروق اعظم کے فعل کے بارے میں پوچھا، تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا التراویح سنۃ مؤکدۃ ولم یخترعہ عمر من تلقاء نفسہ، عمر فاروق اعظم نے اس کو اپنی جانب سے اپنے پاس سے نہیں گڑھا، ولم یکن فیہ مبتدیا، اور جو ہے انہوں نے بغیر اصل اور صحیح کے یہاں پر جو ہے اس کو اپنی طرف سے جو ہے ایجاد نہیں کیا، ولم یأمر به الا ان اصل لدیہ واحد من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے بغیر اصل صحیح اور فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تراویح کا امر نہیں فرمایا۔ تو پتہ چلا کہ عمر فاروق اعظم نے جو ہے تراویح کو جاری فرمایا باقاعدہ طور پر، تو یہ اصل سے ثابت ہے
اور اس کا ثبوت جو ہے سرکار کے قول اور سرکار کے فعل سے ہے، جس طرح آپ نے جو ہے حدیث مبارکہ بھی سماعت فرما لی۔ اور روایتیں 20 رکعت تراویح کے متعلق بھی سماعت فرما لیجئے کہ یہاں پر جو ہے صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کانوا یقومون علی عہد عمر فی شہر رمضان ب20 رکعات، کہ عمر فاروق اعظم کے دور میں تمام صحابہ کرام جو ہے 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے۔ ایک اور روایت کے اندر فرماتے ہیں وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وَعُمَرَ وَغَيْرِهِمَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعۃ۔ اکثر اہل علم کا مسلک حضرت علی، عمر فاروق اعظم اور دوسری صحابہ کی روایت کے مطابق 20 رکعت تراویح ہے۔ تو ان تمام جو ہے روایتوں سے پتہ چلا کہ تراویح بھی ثابت ہے اور تراویح کی 20 رکعتیں بھی جو ہے ثابت ہیں۔ اب ایک جو ہے حدیث مبارکہ جو کہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سوال کیا تھا، اور اس حدیث کے پیش نظر جو ہے لوگوں نے مغالطہ کھا گیا۔ بخاری شریف کی یہ روایت ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 154 میں حدیث مبارکہ موجود ہے۔ انہ سالہ، ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، کیف کانت صلاۃ رسول اللہ فی رمضان، کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز رمضان میں کیسے تھی۔ سوال رمضان اور غیر رمضان دونوں کے متعلق تھا، یہاں پر صرف اور صرف رمضان کا لفظ ہے، حالانکہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے خاص طور پر، خصوصی طور پر جو ہے رمضان میں تہجد کا سوال کیا تھا۔ تو رمضان میں تہجد کی نماز کیسے تھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جواب کے الفاظ سماعت فرمائیے۔ فقالت ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں اضافہ نہ فرماتے تھے۔ تعداد رکعات کتنا؟ اعلی 11 رکعاتن، کہ 11 رکعتوں پر اضافہ نہ فرماتے تھے۔ فلا تسأل عن حسنہن و طولہن، تم ان نمازوں کی ان 4، میرے آقا کریم علیہ السلام 4 رکعت ادا فرماتے، تم ان کی حسن اور ان کی طوالت کے بارے میں سوال مت کرو۔ ثم یصلی 4 فلا تسأل عن حسنہن و طولہن، پھر 4 رکعت ادا فرماتے، نہ تم اس کے حسن کے بارے میں سوال کرو نہ ان کی طوالت کے بارے میں سوال کرو۔ ثم یصلی 3، پھر میرے آقا 3 رکعت ادا فرماتے۔ قالت عائشہ رضی اللہ تعالی فقلت یا رسول اللہ اتنام قبل ان توتر، فقال یا عائشہ ان عینی یتنامان ولا ینام قلبی، میں نے بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، آپ وتر کی ادائیگی سے پہلے سو جاتے ہیں اور استراحت فرماتے ہیں؟ تو اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا عائشہ ان عینی یتنامان ولا ینام قلبی، بے شک میری آنکھیں تو سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا۔ تو یہ جو حدیث مبارکہ ہے جس میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے جواب ارشاد فرمایا کہ رمضان اور غیر رمضان، ذرا غور کیجئے کہ 11 رکعتوں کا تعلق جو ہے یہ تہجد کی نماز سے ہے، اور یہاں پر جو ہے امام بخاری نے بھی جو ہے اس روایت کو کتاب التہجد کے باب اور عنوان کے تحت اس کو ذکر فرمایا ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ جو سوال تھا ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا رمضان میں تہجد کی نماز کے متعلق تھا، یہی وجہ ہے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے یہاں پر رمضان اور غیر رمضان دونوں میں 11 رکعت پڑھنے کے متعلق جواب ارشاد فرمایا، اور 11 رکعتیں جو ہیں وہ رمضان اور غیر رمضان میں میرے آقا تہجد کے طور پر ادا فرمایا کرتے تھے۔ تو پتہ چلا کہ کیونکہ تراویح کا تعلق وہ رمضان سے ہے، غیر رمضان کے لفظ اس میں ہیں، تو پتہ چلا کہ اس سوال کا تعلق تراویح کی نماز سے تھا ہی نہیں، بلکہ اس سوال کا تعلق جو ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد، صلاۃ تہجد کے ساتھ تھا۔ اسی لیے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو ہے جواب کے طور پر ارشاد فرمایا کہ 11 رکعتیں جو میرے آقا رمضان اور غیر رمضان میں عطا فرمایا کرتے تھے، تو لہذا اس کا تعلق نماز تہجد سے ہے، نہ کہ اس کا تعلق تراویح کی نماز سے ہے۔ اور تراویح و تہجد میں فرق بھی ہے، تراویح کا تعلق فقط جو ہے رمضان کے ساتھ ہے، اور تہجد جو ہے رمضان اور غیر رمضان دونوں میں مشترک ہے، تو لہذا ان دونوں نمازوں کو الگ رکھا جائے گا۔ اور تراویح کا تعلق چونکہ رمضان سے ہے، اس لیے پتہ چلا کہ رمضان میں جو تراویح ادا کی جاتی ہے
اس کی تعداد رکعات جو ہے وہ 20 ہے، اور تہجد چونکہ 2 4 6 8 10 جتنی بھی بندہ پڑھے وہ پڑھ سکتا ہے، تو اس کے لیے تعداد جو ہے کوئی متعین نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم حق کو جانتے ہوئے حق کو قبول کرنے کی مولا ہمیں توفیق عطا فرما، اور تراویح جیسی عظیم نماز پر مولا ہمیں دوام اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جواد دے رہا ہے